اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ عالم تمہارے ساتھ ہوگا، اوکے؟ عالیان نے اسے آخری ہدایت دی اور گاڑی روک دی اور ایک بار پھر کچھ پڑھ کے زمرہ پہ پھونکا۔ اللہ کی امان میں۔ زمرہ نے عالیان کی سرگوشی سنی اور زمرہ گاڑی سے اتر آئی۔ زمرہ نے ایک بار مڑ کے عالیان کو دیکھا اور سامنے چلتی گئی جہاں عالم اپنا گیٹ اپ چینج کیے اس کا منتظر تھا۔ عالم نے نکلی داڑھی لگا کے ٹوپی پہن رکھی تھی، تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک خالی سفری بیگ اپنے کاندھے پہ لٹکا رکھا تھا۔ زمرہ کو سردی لگنے لگی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ عالم بھی شاید کسی کے ساتھ بلوٹوتھ پہ مصروف تھا۔ ہاں، ہم سیدھا چل رہے ہیں، وہ بول رہا تھا۔ تم گھبرا تو نہیں رہی؟ زمرہ کو اپنے کان میں عالیان کی سرگوشی سنائی دی۔ ہم تمہارے قریب ہیں، تمہارے بالکل پاس۔ نہیں، مجھے یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تھامے ہوئے ہے۔ پلیز فورس سے کہنا شوٹ نہ کریں۔ زمرہ کا انداز ملتجی تھا، اس کا دل شاہویز کے لیے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، سامنے نظر رکھو۔ یقیناً سامنے عالیان نے کچھ دیکھا تھا۔ عالم چوکنا ہو چکا تھا۔ میم، آپ ان کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ زمرہ کو عالم کی آواز اپنے قریب سے سنائی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ عالم اسی سے مخاطب تھا، مگر زمرہ اپنے آپ میں کہاں تھی؟ وہ تو اس آدم خور کی جھلک دیکھ چکی تھی جس میں اس کی جان بند تھی، اس کی پھپھو کا بیٹا شاہویز۔ اور شاہویز اس عبایا میں موجود لڑکی کو دیکھ کے حیرت زدہ تھا کہ یہ یہاں کیسے اور کیوں۔ زمرہ، تم 7 پردوں میں بھی میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں ایک پل میں پہچان لوں گا۔ یہ تو ایک عبایا ہے، میں تو تمہاری خوشبو کو پہچانتا ہوں، تمہاری چال میرے دل پہ نقش ہے۔ ان کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ اسے عالیان کی گھبرائی ہوئی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ شاہویز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ زمرہ نے سرگوشی کی۔ زمرہ کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ عالم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ 3 درندے ان کے سامنے تھے، ان کے خون کو نچوڑنے کے لیے بالکل تیار۔ ڈرپ کا سامان ان کے ہاتھوں میں تھا۔ زمرہ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا جہاں سمپل موت کا سامان موجود تھا۔ ڈاکٹر طارق، دلاور اور آدم خور۔ زمرہ کی نظر آدم خور پر تھی اور آدم خور بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آدم خور کی آنکھیں اس وقت محبت کا جہاں لیے زمرہ کو دیکھ رہی تھیں۔ زمرہ حیران تھی کہ اس نے اسے پہچان کیسے لیا۔ عالم ٹھہر چکا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ تمہاری موت۔ ڈاکٹر طارق آگے بڑھے۔ رک جاؤ۔ اس اندھیرے میں شاہویز کی آواز اس آدم خور سے نکلی اور خاموشی میں چاروں طرف پھیل گئی۔ زمرہ کے کان کے پاس عالیان نے اس آواز کو بخوبی سنا۔ ورنہ تم دونوں کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آدم خور کے ہاتھوں میں چاقو تھا اور اس کی للکار اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے تھی۔ آج میں یہ خون کی ہولی کا سلسلہ تم دونوں کی موت سے ختم کرتا ہوں۔ شاہویز ان دونوں کی طرف بڑھا۔ دلاور اور طارق نے بھی یقیناً خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ عالم بھی اس کی بات سن کے حیرت میں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر طارق اور دلاور آگے کو بھاگے اور ان کے پیچھے آدم خور تھا، اور اسی وقت فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ عالم نے زمرہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر زمرہ اپنے ہوش میں اس وقت نہیں تھی۔ اس کا دل آدم خور کے پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ شاہویز! وہ چیختی ہوئی بھاگی تھی۔ زمرہ کو صرف شاہویز نظر آ رہا تھا، اور اس گولیوں کی آواز میں زمرہ نے اپنے پیچھے صرف ایک آواز سنی، اور وہ آواز عالیان کی تھی۔ ڈونٹ شوٹ! زمرہ لیٹ جاؤ! عالیان بہت زور سے چیخا تھا مگر زمرہ آدم خور کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویز! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی، اور اس سے بھی تیز آواز عالیان کی تھی جو اسے رکنے کا کہہ رہا تھا، مگر آج زمرہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس کی نگاہ صرف ایک وجود پر تھی، وہ وجود جو اس کی زندگی تھا، وہ وجود جس کے سینے میں وہ دھڑکن بنی ہوئی تھی۔ اور پھر زن سے زمرہ کے قریب سے گولی شاہویز کے جسم میں پیوست ہوئی۔ نظام کائنات تھم گیا۔ زمرہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ زمرہ نے شاہویز کو گرتے ہوئے دیکھا۔ شاہویز! زمرہ اتنی زور سے چیخی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ وہ شاہویز کے گرے ہوئے وجود کے قریب تھم کے ڈھہ گئی۔
शाहवेज़ उठो, वो ज़ोर से चीखी। उठो। ज़िमरा ने उसे सीधा किया, उसके चेहरे से मास्क हटाया, उसका सर अपनी गोद में रखा। उसका हिजाब भागते हुए कहीं गिर चुका था। उसके पाँव में सिर्फ एक शूज़ था, एक कहीं दूर गिरा नज़र आ रहा था। अगर वो अपने होश में होती तो ज़रूर उस शूज़ को उठाने दौड़ती, मगर वो अपने हवासों में नहीं थी। शाहवेज़ की सांस चल रही थी, उसके मुंह से खून बह रहा था, गोली उसके पेट और कंधे पे लगी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़िमरा ने अल्लाह को पूरी शिद्दत से पुकारा। या अल्लाह रहम। उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ज़िमरा ने आसमान की तरफ उस चांदनी रात में देखा। शाहवेज़ की निगाह ज़िमरा पे टिकी हुई थी। ज़िमरा के पीछे शाहवेज़ को अपनी अम्मा खड़ी नजर आई। शायद वो कुछ कह रही थी, मगर शाहवेज़ समझ नहीं सका। ज़िमरा की गोद में उसे सुकून महसूस हुआ, आखिरी सुकून। ज़िमरा शाहवेज़ पे झुकी। शाहवेज़ कलमा पढ़ रहा था। ज़िमरा ने अपनी चीख को रोकने के लिए अपने मुंह पे हाथ रखा। नहीं शाहवेज़, नहीं, ये तुम्हारा आखिरी वक्त नहीं है। तुमने अभी मेरे साथ बहुत जीना है। वो रो दी थी। ज़िमरा ने रोते हुए शाहवेज़ के साथ बहुत बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ा, लेकिन शाहवेज़ पूरा कलमा नहीं पढ़ सका था। उससे पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट गई थी। ज़िमरा बहुत चीख चीख के रो रही थी। शाहवेज़, फुप्पो को क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी? बताओ मुझे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। उठो शाहवेज़। आलियान उसके पास खड़ा था, उसे उठा रहा था, मगर ज़िमरा शाहवेज़ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ज़िमरा, वो मर चुका है। अल्फाज थे या सूर फूंका गया था? शायद सूर फूंक दिया गया था। ज़िमरा के दिल पे तो क़यामत बर्पा हो चुकी थी। शाहवेज़ के लिए मरने का लफ्ज़ सुनना ज़िमरा के लिए आसान नहीं था। वो नागन बन के फुनकार उठी और आलियान का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने कहा था शूट नहीं करेंगे, फिर किसने फायरिंग की? तुमने शाहवेज़ को मार दिया आलियान। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी कुछ देर पहले वो सांस ले रहा था, वो मुझे देख रहा था, और अब तुम कह रहे हो कि वो मर चुका। प्लीज़ आलियान, ऐसे मत कहो, मुझे तकलीफ़ होती है। कहो वो जिंदा है, कहो वो जिंदा है। आखिर में वो भीख मांगने लगी। वो आलियान का गिरेबान पकड़ी बहते आंसुओं से उसकी आंखों में देख रही थी। ज़िमरा को इस हालत में देखना आलियान के लिए आसान नहीं था। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। आलियान ने अपने गिरेबान पे रखे उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। आलियान ने उसकी आंखों में देख के कहा, मैं तुम्हारे इस गम में बराबर का शरीक हूँ ज़िमरा, तुम तन्हा नहीं हो। ज़िमरा चंद पल उसे देखती रही और फिर उसके सीने से लग के चीख चीख के रोने लगी। वो नॉर्मल रो नहीं पा रही थी, वो बस चीख रही थी। उसकी आवाज़ मुकम्मल बैठ चुकी थी। उसे रोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मगर वो रोए जा रही थी। आलियान उसे लिए गाड़ी में आया। छोड़ो मुझे, शाहवेज़ के पास जाना है। ज़िमरा बाहर की तरफ भागी। ज़िमरा, आलियान ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। खुद को संभालो। मैं यहाँ मर जाती आज तो क्या तुम खुद को संभाल लेते? ज़िमरा बहुत ज़ोर से चीखी। आलियान ने बेसाख्ता खौफ से उसे अपने सीने में छुपा लिया। उफ, ज़िमरा क्या कह गई थी? ऐसा सोचना भी उसकी रूह को कांटों पे घसीटने के मुतरादिफ था। ये तो उसका दिल जानता था। गोलियों की आवाज़ में जब वो ज़िमरा के पीछे भागा था तो उसके दिल की क्या कैफियत थी। बहुत ज़ोर से आलियान ने उसे अपने सीने से लगाया था, जैसे सारे जहान से छुपा देना चाहता हो। ज़िमरा भी जैसे इस सच्चाई से छुप जाना चाहती थी। आंखों को बंद किए वो लगी रही, मगर आंखें बंद करते ही शाहवेज़ का चेहरा उसके सामने था। आलियान ने उसे खुद से लगाए हुए गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली और गिलास में पानी डाल के उसके लबों से लगाया, मगर उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। आलियान ने ज़बरदस्ती पानी उसके होंठों पे उंडेला तो उसने 2 घूंट पिए और दोबारा उसके सीने से जा लगी। ज़िमरा अपने अंदर उस वक्त बिल्कुल ताकत महसूस नहीं कर रही थी। शाहवेज़ अपने साथ उसकी सारी एनर्जी ले गया था। आलियान भी खुद बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती वो यहाँ से जा नहीं सकता था। उसे ये सारा मामला समेटना था। आलम गाड़ी की खिड़की से लग के खड़ा था। बाकी फोर्स 3 लाशों के साथ खड़ी थी। डॉक्टर तारिक और दिलावर भी इस पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके थे। आलम ने इशारे से ज़िमरा को हॉस्पिटल छोड़ने का कहा,
مگر آلیان اسے اس حالت میں تنہا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے، وہ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ آلیان کو لگا وہ سو گئی ہے۔ اسی پل ایمبولینس شور مچاتی ہوئی آئی۔ آلیان کو اب باہر نکلنا تھا۔ زمرہ کو آہستہ سے سیٹ پہ لٹا کے وہ باہر نکلا۔ زمرہ میں اس وقت طاقت نہیں تھی، رونے کے لیے بھی زور چاہیے تھا، اور اب وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آلیان باہر نکلا، سب کو ہدایات دینے لگا۔ یہاں صرف 2 لوگ ملے ہیں جو مارے جا چکے ہیں، تیسرا یہاں کوئی نہیں تھا۔ تیسرے کا نام نہیں آنا چاہیے۔ آلیان نے سب کو سختی سے ہدایت کی۔ ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا۔ 3 زندگیاں آج ہار چکی تھیں۔ کتنی ماؤں کی گود اجاڑنے کے بعد وہ تینوں اختتام کو پہنچے تھے۔ آلیان نے ایک نظر شاویز کو چہرے کو دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سویا ہوا ہو۔ سرخ رنگت پیلی ہو چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ دل کی سمت تھا۔ لب ہلکے سے کھلے ہوئے تھے۔ شاید آخری لمحوں میں اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ عالم، میری گاڑی تم ڈرائیو کرو، میں نہیں چلا پاؤں گا۔ آلیان زمرہ کی حالت دیکھنے کے بعد خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے آنسو آلیان کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ زمرہ پچھلی سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ گاڑی چلنا سٹارٹ ہوئی تو وہ ایک دم پھر زور زور سے رونے لگی۔ آلیان فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ منہ پہ اس نے سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زمرہ کی آواز سن کے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ اس کا رونا اس سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ یہ سوچ جان لیوا تھی کہ اب وہ کبھی شاویز کو نہیں دیکھ سکے گی۔ آلیان اس وقت پولیس وردی میں تھا۔ بمشکل زمرہ کو اس نے گاڑی سے باہر نکالا۔ ایک اور جان لیوا منظر وہ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا۔ شاویز کے ماموں۔ آلیان نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ زمرہ کو وہ کندھوں سے پکڑ کے کوارٹر کی طرف لے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے زمرہ اپنے وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ماما بابا اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ بہت بار اس کو کال کر چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زمرہ اپنے ساتھ کون سی قیامت لا رہی تھی۔ آلیان نے دروازہ بجایا۔ فوراً دروازہ کھولا گیا۔ آلیان نے زمرہ کو تھاما ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے والے بابا تھے۔ وہ زمرہ کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ زمرہ جیسے ابھی تک ہمت سے چلتی آئی تھی، باپ کو دیکھ کے ساری ہمت اس نے دروازے کی چوکھٹ پہ چھوڑ دی۔ بابا کہتی وہ بابا کے سینے سے جا لگی۔ آلیان نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا ہوا تھا۔ آلیان کے ہاتھوں میں اس کی کیپ تھی۔ بابا نے حیرت سے آنکھیں وا کیں۔ آلیان کی سمت دیکھا۔ شاویز اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ کوئی بوم بلاسٹ تھا۔ تنویر احمد اپنا دل تھام کے رہ گئے۔ انہیں بہت زور سے چکر آیا مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ زمرہ کی ماما بھی اس خبر پہ بے یقینی سے آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ انہیں ملا تھا اور آج خدا نے واپس بھی لے لیا۔ زمرہ کو لیے وہ اندر مسحری پہ آئے، جس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ خود بھی تنویر احمد کب تک برداشت کر سکتے تھے۔ وہ بھی بیٹی کو سینے سے لگائے روتے چلے گئے۔ انہیں پانی پلائیے، آلیان نے زمرہ کی روتی ہوئی ماما سے کہا۔ وہ کچن سے پانی لے آئیں۔ ان دونوں کو زبردستی پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد ڈیڈ باڈی آ جائے گی، اسے کہاں لے کے جانا ہے؟ آلیان انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے گھر ہی جائے گا وہ غریب۔ ماما سے بولنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ کسی کی گولی سے شاویز کی موت ہوئی ہے، ہم انکوائری کر رہے ہیں، جلدی پتہ چل جائے گا۔ ابھی تدفین کے بارے میں آپ گھر فون کر لیجئے۔ آلیان زمرہ کے سامنے والی مسحری پہ بیٹھا تھا۔ اسے ابھی پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ آج کی رات کی ساری کارروائی کی ڈیٹیلز دینی تھی، مگر وہ اس مشکل وقت میں زمرہ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زمرہ کی ماما نے اسی وقت شانی کو کال کی۔ شاویز کی موت کی خبر اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ کل ہی اسے زرمین پھپھو کے بیٹے کی خبر ملی تھی، جس سے ملنے کے لیے وہ بےتاب تھا، اور اب ماما کون سی انہونی کی اطلاع دے رہی تھی۔ ماما میں آ رہا ہوں، شانی بھائی بولے۔ نہیں شانی، تم انتظام کرو، ہم خود وہیں آ رہے ہیں۔ ماما نے یہ سب بہت ہمت مجتمع کر کے کہا تھا۔ آلیان باہر جا چکا تھا، اسے جلد سارے کام نمٹا کر ان کے ساتھ جانا تھا۔
ماما جلدی سے آدھا ادھورا سامان سمیٹ رہی تھیں، نہ ہاتھ کام کر رہے تھے نہ پاؤں۔ ایسے حالات کا تو دور دور تک گمان بھی نہیں تھا۔ ماما کچھ ہی دیر میں سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ زمرہ بابا کے سینے سے لگی اب خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی اتنی ہی تھی بیٹا، اللہ نے یہ غم ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ زمرہ صرف شاہویز کو سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہویز کی ڈیڈ باڈی آ گئی۔ بہت مشکل لمحے تھے۔ وہ آلیان کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھر کی طرف رواں تھے۔ زمرہ نے شانی بھائی کو زرمین پھوپھو کے ایڈمٹ کا بتا دیا تھا۔ وہ پھوپھو کو لینے چلے گئے تھے۔ چاروں طرف اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ شاہویز کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی کی شان بڑھا رہی تھی۔ ماما بابا سارے راستے تسبیح پڑھتے آئے، شاہویز کو بخشتے رہے۔ شام کے قریب وہ لوگ گھر پہنچے۔ وہ جو سفر میں صبر کرتی آئی تھی، شانی بھائی کو دیکھتے ہی وہ صبر نہ جانے کہاں رہ گیا۔ بھائی کے گلے لگ کے جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی، آسمان بھی غم زدہ ہو کے برسنے لگا۔ شانی بھائی جس نے شاہویز کو دیکھا تک نہیں تھا، وہ بھی بہن کے گلے لگ کے رو دیے تھے۔ زرمین پھپھو کو شانی بھائی بنا کچھ بتائے خاموشی سے گھر لے آئے تھے، بہت ہمت اور حوصلے سے۔ اور اب جوان بیٹے کی میت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ یقین کریں تو کیسے کریں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ زندہ تھیں اور ان کا لخت جگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ تنویر احمد نے بہن کو دیکھتے ہی اپنی باہیں وا کر دی تھیں۔ بہن بھائی کا ملن کتنے جان لیوا موقع پہ ہوا تھا۔ زرمین پھپھو بھائی کے گلے لگ کے ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ وقت رخصت وہ چپ رہا، لیکن آنکھوں میں پھیلتا گیا کاجل۔ ایک قیامت بھرا دن آ کے گزر چکا تھا۔ زمرہ گھٹنوں میں منہ دیے اپنے زندہ رہ جانے پہ ابھی تک حیران تھی۔ کیا شاہویز نے سوچا ہوگا کہ اس کا جنازہ اس کے ماموں کے گھر سے رخصت ہوگا؟ کوئی بند دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ زمرہ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اب اسے کسی آنے والے یا جانے والے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چندا، یہ شانی بھائی تھے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زمرہ نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ تنہا رہ کے صرف شاہویز کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ شانی بھائی نے اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا۔ زمرہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شانی نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے، مسکرایا۔ میری بہن بہادر ہے۔ وہ اس بات کو اچھے سے جانتی اور سمجھتی ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اور کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے اپنے وقت پہ، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ اور رونا تو بنتا ہی نہیں۔ ہمارا کزن اتنا اچھا تھا، ہم تو اسے پڑھ پڑھ کے بخشیں گے، نہ جانے ہمارے پیچھے کوئی ہوگا بھی یا نہیں۔ زمرہ اپنے آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ شانی بھائی نے اسے اٹھایا، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالا، اسے لے کے باہر آئے۔ زمرہ اس وقت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ بہت مشکل سے شانی بھائی کے کندھوں سے لگی وہ چل رہی تھی۔ وہ اسے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آئے، کرسی گھسیٹ کے اسے بٹھایا۔ باہر اس وقت کوئی نہیں تھا، شاید شانی بھائی سب کو اندر بھیج چکے تھے۔ زمرہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئے، ٹیبل پہ رکھے سالن سے اسے کھانا کھلانے لگے۔ زمرہ چھوٹا سا منہ کھولے کھا رہی تھی۔ اسے روٹی چبانے میں بہت مشکل کا سامنا تھا۔ روٹی چبانے کے لیے بھی طاقت درکار تھی جو اس میں نہیں تھی۔ تھوڑا سا کھا کے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ شانی بھائی بھی فوراً رک گئے۔ بھابھی کو آواز دے کے چائے لانے کا کہا۔ بھابھی فوراً چائے لے آئیں۔ زمرہ کا دل نہ کھانے کو کر رہا تھا نہ پینے کو۔ زمرہ نے ٹیبل پہ دھری چائے پہ نگاہ جمائے ہوئے پوچھا، پھپھو کہاں ہے؟ ہاسپٹل۔ شانی بھائی کی بہت دھیمی آواز آئی۔ زمرہ نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاہویز انہیں کیسی انہونی میں ڈال گیا تھا۔ زمرہ کے دل نے بے ساختہ اسے پکارا، مگر اب وہ اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ زمرہ کی نظر چائے کے کپ پہ تھی اور سوچ شاہویز کے پاس۔ پھپھو ہاسپٹل سے آ گئی تھیں۔ جب پھپھو آئیں تو وہ باہر بیٹھی پارا پڑ رہی تھی۔ کتنی تیزی سے وہ پھپھو کے گلے لگی تھی۔ زمرہ کو زرمین پھپھو سے شاہویز کی خوشبو آئی تھی۔ پھپھو بھتیجی دونوں گلے سے لگی کتنی دیر روتی رہیں۔ ایک کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک کی محبت تھی، دونوں کا غم ملا جلا تھا۔ دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔
زمرہ کا دل کیا کہ وہ بھی شاہویز کے پاس پہنچ جائے، لیکن جینا مشکل تھا تو مرنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھپھو زمرہ کے کمرے میں ہی آ گئیں۔ غم جھیل جھیل کر کتنی کمزور ہو گئی تھیں۔ جوانی میں شوہر کی جدائی کا دکھ، بڑھاپے میں جوان بیٹے کی موت کا دکھ۔ وہ نڈھال سی بستر پہ دراز تھیں۔ پھپھو کو دیکھ کے زمرہ نے سوچا، میں نے پھپھو کو ہمت دینی ہے، اب ان کے سامنے رونا نہیں ہے۔ وہ پھپھو کے پاؤں دبانے لگی، ان کے پاؤں کی مالش کی۔ بابا بھی بہن کے پاس بیٹھے۔ جانے والا جا چکا تھا، اب اس غم سے انہیں ایک دوسرے کو سنبھالنا تھا، پھپھو کو زندگی کی طرف لانا تھا۔ زمرہ نے خود سے عہد کر لیا تھا۔ شاہویز کو گئے 1 ماہ ہو چکا تھا، اسے سب بھولے نہیں تھے، لیکن اب سب ہی سنبھلنے لگے تھے۔ زمرہ کا بہت سا سامان کوارٹر میں رہ گیا تھا، وہ سامان لینے کے لیے واپس جا رہی تھی۔ ریزائن تو وہ دے ہی چکی تھی، مگر سامان لانا ضروری تھا۔ اس دفعہ شانی بھائی اس کے ساتھ تھے۔ ٹرین سے اتر کے وہ ٹیکسی میں بیٹھے، ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے۔ کتنی یادیں زمرہ کے دل میں چپکے سے آ گئیں۔ وہی راستے تھے، وہی وہ تھی، مگر ساتھ چلنے والا بچھڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، آنسوؤں کو اس نے بہہ جانے دیا۔ ٹیکسی ہاسپٹل کے باہر رک چکی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس کچھ لوگ ہی بدلے تھے۔ زمان نے زمرہ کو دیکھ کے مسکرا کے گیٹ کھولا۔ زمرہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس گیٹ سے کتنی بار وہ شاہویز کے ساتھ گزری تھی۔ کوارٹر کا دروازہ کھول کے وہ دونوں اندر آ گئے۔ کوارٹر بھی اس کے غم میں بین کرتا ہوا نظر آیا۔ سب کچھ ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ شانی بھائی تھک کے مسہری پہ لیٹ گئے، وہ بھی اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی مسہری تک لائی۔ کتنی یادیں اس کمرے میں شاہویز کی یہاں وہاں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک دم سے زمرہ کو کچن سے آملیٹ کی خوشبو آنے لگی، ساتھ ہی شاہویز کی آواز بکھرنے لگی، ایسا آملیٹ تم نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ کتنے وثوق سے زمرہ سے کہہ رہا تھا، اور ایسا غم بھی نہیں سہا تھا اس نے کبھی۔ زمرہ اٹھ کے چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ زمرہ کو اس کوارٹر میں شاہویز کا احساس چاروں جانب ہونے لگا۔ وہ واپس پلٹی تو اس کی نظر اپنے بیگ پہ پڑی تو جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ شاہویز کا خط۔ زمرہ تیزی سے پرس کی جانب بڑھی۔ اب اس دن کی جانب پلٹتے ہیں جس رات شاہویز کی موت واقع ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج انہوں نے دوبارہ کسی پہ حملہ کرنا ہوگا، لیکن وہ ان گناہوں کے کاموں سے اب سچے دل سے توبہ کر چکا تھا، اور اب دوبارہ اس کام کو کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ شاہویز دلاور کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زمرہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا اور تیار ہو کے زمرہ کے پاس آیا اور وہ خط اسے دے آیا۔ آج اس نے آر یا پار کا سوچ لیا تھا۔ آج وہ دلاور اور طارق کو مارنے والا تھا۔ مزید انہیں کسی بے گناہ کی جان لیتا نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے سب میں وہ مارا جاتا یا زندہ بچ جاتا۔ اب وہ یہ کر گزرنے والا تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عشاء کی نماز ادا کی، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگ کے اسے اپنے دل میں بہت سکون اترتا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اب اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تیز دھار چاقو کو بہت احتیاط سے اس نے اپنے کپڑوں میں جانے سے پہلے چھپایا تھا۔ شانی بھائی تھکاوٹ سے سو چکے تھے۔ زمرہ چپکے سے وہ کاغذ لیے کوارٹر کی پچھلی والی سائڈ پہ آ گئی، جہاں سے آدم خور اس کی کھڑکی پہ حملہ آور ہوا تھا۔ بینچ پہ بیٹھ کے زمرہ کتنی دیر کاغذ پہ موجود شاہویز کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ اس کا لمس آج بھی اس کاغذ پہ زندہ محسوس ہوا۔ زمرہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ آہستگی سے زمرہ نے وہ کاغذ کھولا۔ زمرہ، جو تمہیں آج میں بتانے جا رہا ہوں، شاید تم اس کا یقین نہ کرو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو، مگر یاد رکھنا، جو بھی سچائی ہے میں نے تم سے محبت سچے دل سے کی ہے۔ یہاں پہ زمرہ نے کاغذ کو اپنے دل سے لگا لیا، بے تحاشا رونے لگی۔ شاہویز، ساری حقیقت تمہیں جان ہی چکی تھی، تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ میں تو تمہیں چاہنا چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ زمرہ نے دوبارہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ کیا تم جانتی ہو وہ آدم خور کوئی اور نہیں، میں تھا، تمہارا شاہویز۔ لیکن یہ کام میں نے کبھی خوشی سے نہیں کیا۔
میں اماں کی بیماری سے، اپنی غربت سے مجبور ہو گیا تھا۔ زمرہ، میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے پیسے مانگے، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ مجبور ہو کے مجھے اس گناہ کے کام میں دلاور اور ڈاکٹر طارق نے شامل کیا۔ مجھے ورغلایا، لیکن میں خود کو صحیح نہیں کہہ رہا زمرہ، میں غلط تھا۔ آج میں پاک رب کو حاضر ناظر جان کر اس گناہ کی زندگی سے توبہ کر چکا ہوں۔ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، مگر میں دلاور اور طارق کو مار کر اس گناہ کو یہاں آج ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ بہت سی زندگیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، آج میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زمرہ، اگر تم مجھے معاف کر دو تو یہ خط پڑھنے کے بعد مجھے ایک بار کال ضرور کرنا، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ تمہارا شاویز۔ زمرہ خط پڑھ کے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ خط اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ کہاں کال کروں شاویز؟ کیسے کال کروں تمہیں؟ جانے سے پہلے اپنا کوئی پتہ بتا جاتے، کوئی نمبر دے جاتے شاویز۔ ایسے کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ شاویز، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس طرح سے منہ موڑ کے۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ دل کیا کہ کہیں بھاگ جائے جہاں شاویز کی یادیں نہ ہوں، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ہر جگہ پوری جاذبیت سے موجود تھا، مسکراتا ہوا روشن چہرہ۔ زمرہ نے وہ خط مٹھی میں بھینچ رکھا تھا، خود کو سنبھال کے کوارٹر میں چلی آئی۔ آلیان کا تمہارے لیے پروپوزل آیا ہے۔ ماما کی بات زمرہ کو کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگی۔ کیا؟ زمرہ کی آواز کافی بلند تھی۔ آہستہ بیٹا، اتنی بلند آواز؟ زرمین پھپھو نے اسے ٹوکا، لیکن زمرہ اپنے کھولتے دماغ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس انسان کی وہ شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، کجا اس کا رشتہ قبول کرنا۔ ماما، دوبارہ اس کا میرے سامنے نام مت لینا۔ زمرہ تیزی سے پھپھو کے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں آئی۔ شاہویز کی برسی کو کافی ماہ گزر چکے تھے۔ پھپھو بھی اب صحت کی طرف لوٹ رہی تھیں، ان کا اب چیک اپ 3 ماہ بعد ہونا تھا۔ زمرہ اپنے ہی شہر میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ اب لائف میں وہ کافی مصروف ہو گئی تھی، مگر شاہویز کی محبت اس کے دل میں زندہ جاوید تھی۔ کمرے میں آ کے بھی زمرہ کو سکون نہیں ملا، وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ آلیان، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ بھیڑیے ہو تم، میں تمہیں اس زندگی میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس دوران وہ اسے کتنی بار ملا تھا، لیکن زمرہ نے کبھی اسے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے کال کرتا تھا، لیکن زمرہ اسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ دماغ کی کھولن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زمرہ نے بیڈ پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا، آلیان کو کال ملائی۔ میں تم سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ کال جاتے دیکھ کے زمرہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی، لیکن وہ تقدیر کے فیصلے کو نہیں جانتی تھی۔ بیل جا رہی تھی اور دوسری بیل پہ کال پک کر لی گئی۔ زمرہ نے آلیان کی ٹھنڈی آہ سنی۔ شکر ہے تمہیں میری یاد تو آئی۔ بہت آہستگی سے اس نے شکوہ کیا۔ تم جیسے بھیڑیے کو میں یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ دوبارہ میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرنا آلیان۔ میں تم سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ سنا تم نے؟ میں زمرہ تنویر تم سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ زمرہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ فون سے نکل کے اس کا گلا گھونٹتے۔ کاش تم اس دن مر جاتے، شاویز بچ جاتا۔ زمرہ کے دل سے ہوک اٹھی۔ اور میں آلیان احمد تم سے یعنی زمرہ تنویر سے صرف محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ زمرہ کو لگا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ محبت کرنا جرم کب سے ہوا زمرہ؟ کیوں تم میری محبت کو ہمیشہ کسی خطا میں ڈال دیتی ہو؟ میں نے تم سے سیدھے سادے انداز میں تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہارے پورے وجود کے ساتھ مانگا ہے۔ کیا یہ گناہ ہے؟ وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہت بڑا گناہ ہے، تم درندے ہو، حیوان ہو تم۔ زمرہ غرہ اٹھی تھی۔ پیار کرنا درندگی تو نہیں ہوتا۔ زمرہ اس سے آگے سن نہیں سکی، وہ کال کاٹ چکی تھی۔ کال کاٹتے ہی آلیان کی کال آنے لگی، لیکن زمرہ نے موبائل آف کر کے بیڈ پہ اچھال دیا۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں، جیسے بہت مسافت طے کی ہو۔ کس طرح دیدہ دلیری سے گھٹیا باتیں کر رہا تھا۔ زمرہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ ڈالے۔
کوئی اور لڑکی منہ ہی نہیں لگاتی جو میری جان نہیں چھوڑا. گھٹیا. کاش اسے کوئی اور مل جائے اور میری جان چھوڑ دے. یہ زمرہ نے 2 گلاس پانی بھر کے پیے لیکن غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. پھر نہ جانے کیوں وہ رو دی, بے تحاشا رو دی. شاویز, دل نے اسے پکارا تھا. وہ روتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی, آسمان کو دیکھنے لگی. کافی دیر ستاروں کو دیکھتی رہی. پھر واپس روم میں آئی, موبائل آن کرتے ہوئے بیڈ پہ دراز ہوئی. آلیان کے SMS آئے ہوئے تھے, پلیز کال می. زمرہ نے اس کا میسج پڑھا اور فوراً نفرت سے ڈیلیٹ کر دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی صحیح کرنے لگی. صبح تیار ہو کے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آئی. ماما زمرہ سے بول نہیں رہی تھیں. زمرہ نے پہلی نظر میں نوٹ کر لیا تھا. اسے ناشتہ کرنا محال ہو گیا. زمرہ نے اشارے سے پھپھو سے پوچھا مگر پھپھو نے لا علمی کا اشارہ دیا. زمرہ کے پاس ٹائم کم تھا. وہ جلدی سے ناشتہ کر کے ہاسپٹل آ گئی. مریضوں کے رش میں وہ ہر بات بھول گئی. ایسے لگتا تھا جیسے سارا جہان ہی بیمار ہے. جب آف ہوا تو اسے اپنا اور وقت کا ہوش آیا. کرسی کی بیک سے سر لگا کے جیسے ریسٹ کرنے لگی. موبائل نکال کے شاویز کی آخری دن کی تصویر دیکھنے لگی جب وہ بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا. خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے. پھر موبائل واپس بیگ میں رکھا, روم سے باہر نکل کے آئی اور سامنے جس ہستی کو کھڑا دیکھا زمرہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا. آلیان اپنی جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے اس کے روبرو تھا. زمرہ حیران تو بہت ہوئی کہ یہ یہاں کیسے, شاید یہاں ٹرانسفر ہو گئی ہو, مگر چہرے پہ حیرت کا اظہار نہیں کیا. اس کے پاس سے گزرنے لگی. ہیلو زمرہ, آلیان نے روک کے پوچھا. زمرہ کو یہاں تماشا بنانا اچھا نہیں لگا. جی, زمرہ نے عجلت میں پوچھا. کہاں جا رہی ہو؟ وہ زمرہ پہ نگاہ جمائے ہوئے بولا. کافی دنوں بعد اسے دیکھنا نصیب ہوا تھا. اسکائی بلو ڈریس میں وہ بہت معصوم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی, پہلے سے زیادہ کمزور بھی. کام کر رہی ہوں. زمرہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی. آتے جاتے لوگوں کو بلا وجہ دیکھے جا رہی تھی اور وہ اب فرصت سے پلر سے ٹیک لگا کے کھڑا تھا. اس کی بے چین نگاہیں زمرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں. تمہارا تو آف ہے, اب چلو کہیں کھانا کھاتے ہیں. وہ پروگرام ترتیب دے کے ریڈی کھڑا تھا. زمرہ نے اب اس کی جانب غور سے دیکھا. ہمیشہ کی طرح ریلیکس, پرسکون, جینز شرٹ پہنے وہ پہلے سے زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا. کتنا خوش ہے یہ زندگی میں, کوئی غم نہیں. وہ اپنی طرف سے اس پہ خوش نصیبی کا لیبل چسپاں کر چکی تھی. کاش اس دن تم نہ مرتے, کاش تمہاری محبت مر جاتی. آج تمہارے منہ پہ یہ رونق کیسے آتی, تب تمہیں احساس ہوتا آلیان, اللہ تمہیں وہ دن ضرور دکھائے گا. زمرہ نفرت کی نہ جانے کون سی چوٹی پہ کھڑی خود ہی کو بد دعا دے گئی. کاش میں تمہارے چہرے کی رونق نوچ سکوں. کیا سوچ رہی ہو؟ آلیان کی آواز اسے ہوش میں لائی. زمرہ طنز سے ہنس دی. اللہ جانے تم کس غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو. کیا بات ہے تمہارے دل میں, مجھ سے شیئر کرو. وہ اپنی پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا میرے سچے جذبوں پہ یقین نہیں ہے؟ آلیان اسے جانچنا چاہتا تھا. زمرہ ایک دم چونکی اور پھر ہنستی چلی گئی. آلیان کو اس کا ذہنی توازن خراب لگا. وہ ہنستے ہوئے آلیان کے ایک قدم قریب ہوئی, اتنا قریب کہ دونوں میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا. تم نے شاویز کو جان بوجھ کے مروایا تھا نا؟ زمرہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور آلیان کو ایسے لگا زمرہ نے اس کے اوپر سے ٹرین چلا دی ہو. وہ حیرت سے گنگ اتنے عرصے سے اس کے دل کی غلط فہمی کو دیکھ رہا تھا. ایک دم آلیان کو لگا فضا میں حبس پیدا ہو گیا. اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی. جس لڑکی سے وہ اتنی محبت کرتا آیا تھا وہ اسے اتنا گرا ہوا انسان سمجھ رہی تھی, بلکہ شاید انسان سمجھ ہی نہیں رہی تھی. وہ کتنی دیر بعد بولنے کے قابل ہو سکا. تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو زمرہ؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہاں میں بھی تھا, تم بھی تھی. تمہارے معاملے میں تو کوئی رسک لے ہی نہیں سکتا تھا. اگر میرا ایسا ہی کوئی پلان ہوتا تو میں تمہیں وہاں کیا تماشا دکھانے خود لے کے جاتا. آلیان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا.
لیکن زمرہ کو اس کی ایک بات پہ بھی یقین نہیں تھا۔ وہ سب اچانک ہوا تھا۔ انہیں بھاگتے دیکھ کے فائرنگ کی گئی تھی۔ زمرہ، تم تو خود وہاں پہ موجود تھیں۔ آلیان نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ جان سے پیاری لڑکی اس سے اتنا بدظن تھی۔ کیا کرے وہ، کیا نہ کرے، کیسے اس کی غلط فہمی دور کرے؟ زمرہ مزید آلیان کی شکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوسری سمت میں مڑ گئی۔ آلیان بھی اس کے پیچھے تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ پیچھے سے بولا۔ جہنم میں جا رہی ہوں، آنا ہے کیا تم نے؟ وہ بنا مڑے بولی۔ ضرور، جہاں تم وہاں میں۔ آلیان اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر اس نے ہار ماننی ہوتی تو کافی سال پہلے پیچھے ہٹ چکا ہوتا، آج تک اس آگ میں جل نہ رہا ہوتا۔ مگر اس کی محبت اول دن سے آخر تک زمرہ کے علاوہ کسی کو تصور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نہیں تو کوئی نہیں، یہ اس کے دل کا اٹل فیصلہ تھا۔ زمرہ کسی کمرے میں گم ہو چکی تھی۔ وہ باہر کھڑا رہ گیا۔ وہ گھر آئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف زرمین پھپھو تھی۔ زمرہ کو ان کی آنکھیں روئی روئی لگی۔ ماما لوگ کدھر ہیں؟ زمرہ نے گھر کی خاموشی کو دیکھ کے پھپھو سے پوچھا۔ دلہن کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، سب لوگ وہیں گئے ہوئے ہیں۔ پھپھو بھابھی کو دلہن کہا کرتی تھی۔ ماشاء اللہ، زمرہ بھی خوش ہو گئی۔ کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ پھپھو سے بیٹھا دیکھ کے سوال کر رہی تھی۔ کھانا وہیں کھا لیا تھا۔ زمرہ کو خطرے کی گھنٹی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھپھو کا اس طرح سوال کرنا، ضرور کوئی وجہ تھی۔ اچھا، پھپھو کچھ دیر خاموش ہوئی۔ اور آگے کی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا مطلب پھپھو؟ زمرہ چونکی۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، شادی کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ پھپھو براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ تھک گئی ہیں کیا مجھ سے؟ زمرہ نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ بس بیٹیاں صحیح عمر میں اپنے گھر کی ہو جائیں تو ہی ماں باپ چین سے سو سکتے ہیں۔ پھپھو آج فرصت سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو جب نصیب میں شادی ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ زمرہ اب اپنے نیلز کو دانتوں میں لے کے شاید اپنی فرسٹریشن چھپا رہی تھی۔ پھپھو کی جہاں دیدہ نگاہ زمرہ پہ تھی۔ کوئی زرمین سے پوچھتا زمرہ انہیں کتنی عزیز ہے، شاید وہ اس محبت کو لفظوں میں بتا ہی نہ پاتی۔ وہ زمرہ کی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ زمرہ ان کے سامنے بیڈ پہ پاؤں لٹکائے بیٹھی ناخن کتر رہی تھی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر کا پھیلتا اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اور کیا پتہ پھپھو میرے نصیب میں شادی ہی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے زمرہ کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے۔ کیوں؟ تمہارے نصیب میں شادی کیوں نہیں ہوگی؟ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، جاب کر رہی ہو، اور رشتے والے کیا مانگتے ہیں؟ پھپھو کی بات پہ زمرہ انہیں دیکھے گئی۔ پھپھو میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زمرہ نے کلیئر بات کرنا چاہی۔ میں اپنی زندگی سے شادی کا چیپٹر پھاڑ چکی ہوں۔ اب اس نے پھپھو کو دیکھا۔ کیوں؟ وجہ؟ پھپھو اب کھڑی ہو چکی تھیں اور ہاتھ باندھ کے زمرہ کو کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھیں۔ مگر زمرہ خاموش رہی۔ وہ پھپھو کو چاہ کے بھی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ راز اس کے سینے میں شاویز کے جانے کے بعد دفن ہو چکا تھا۔ کیا کسی کو پسند کرتی ہو؟ پھپھو کے سوال پہ زمرہ پھپھو کو دیکھ کے رہ گئی۔ پسند لفظ تو بہت چھوٹا تھا، وہ تو عشق کے سنگھاسن پہ شاویز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھپھو نے سوال دوبارہ دہرایا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ نہیں پھپھو۔ زمرہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پھر شادی نہ کرنے کی کیا وجہ؟ پھپھو آج اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ بس پھپھو، آلیان میں کیا برائی ہے؟ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ پھپھو پلیز اس کا نام میرے سامنے مت لیں۔ زمرہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مر چکا ہے، اسے بھول جاؤ۔ پھپھو کی بات پہ زمرہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ زمرہ وہ واپس نہیں آنے والا۔ کیوں اس کے نام پہ بیٹھی ہو تم؟ زمرہ کو ایک دم چکر آنے لگے۔ یہ بات پھپھو کیسے جانتی ہے؟ زمرہ مڑ کے اب پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ سہارے کے لیے اس نے دروازے کو تھام رکھا تھا۔ کیوں میرے بیٹے کو تکلیف دے رہی ہو؟ شادی نہ کرنے کا گناہ میرے بیٹے کے سر ڈال رہی ہو؟ وہ اب نہیں آنے والا زمرہ، سمجھ جاؤ اس بات کو۔
پھپھو ایسے مت کہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ زمرہ رو دی لیکن پھپھو نہیں روئی، وہ پتھر بنی کھڑی تھی۔ پھپھو وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں اس کی منگیتر ہوں اور ہم جنت میں شادی کریں گے۔ پھپھو نے زمرہ کی انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا، تیزی سے زمرہ کے پاس آ کے اس کی انگلی میں سے وہ انگوٹھی نکال لی۔ لو، آج میں یہ منگنی توڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو کی آواز بھرا گئی لیکن خود پہ وہ کنٹرول کر رہی تھی۔ پھپھو، زمرہ ششدر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مرے ہوئے کے لیے رو رہی ہو اور جو زندہ ہیں انہیں مارنے پہ تلی بیٹھی ہوئی ہو۔ زمرہ کیسی محبت تھی تمہاری؟ میں آج کہتی ہوں کہ تم نے کبھی شاویز سے محبت کی ہی نہیں تھی، خود کو بھی دھوکہ دیا اور اسے بھی دھوکہ دیا۔ پھپھو ایک پل کو رکی، ان کا حلق اتنا اونچا بولنے پہ خشک ہو گیا تھا۔ اگر تم اس سے محبت کرتی نا تو آج اسے یہ درد نہ دیتی۔ اپنی شادی نہ کرنے کا گناہ میرے بچے کے کھاتے میں لکھوا رہی ہو۔ شاویز نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اور اگر تمہیں شاویز سے محبت ہوتی تو آج اس مسیحا سے شادی کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی۔ یہ کہہ کے پھپھو تیزی سے باہر نکل گئیں اور چند منٹ کے بعد کچھ پیپرز زمرہ پہ اچھالے۔ یہ پڑھو، دیکھو آلیان نے ہمیں کس رسوائی سے بچایا ہے، غور سے پڑھ لو انہیں۔ آج ہم اس معاشرے میں عزت سے سر اٹھا کے اگر چل رہے ہیں تو یہ آلیان کی مرہون منت ہے۔ زمرہ کی نگاہ اس اخبار کے پیپر اور اس سے جھانکتے اس لیٹر پر تھی جو شاویز اسے دے کے گیا تھا۔ زمرہ نے جھک کے اخبار اٹھایا، ایک سرخی پہ ریڈ پین سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ پولیس مقابلے میں 2 درندہ صفت آدم خور جاں بحق، طارق اور دلاور کی تصویروں کے ساتھ ان کے نام لکھے گئے تھے۔ شاویز کا کہیں نام اور تصویر موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان کی بدولت ہوا کہ شاویز کا اس میں نام نہیں آیا۔ سوچو آج ہم کس کس سے منہ چھپاتے، کس کس کو اپنی صفائی دیتے۔ زمرہ بتاؤ۔ پھپھو آج پتھر بنی اس سے سوال کر رہی تھی۔ یہ خط مجھے تمہاری ڈائری میں ملا تھا، پھر میں نے خود سے آلیان کو کال کی، شانی کے ساتھ جا کے اس سے مل کے آئی تو ساری حقیقت مجھ پہ آشکار ہوئی۔ زمرہ خط کے نیچے سنار کی وہ رسید دیکھ رہی تھی جو یقیناً اس انگوٹھی کی تھی جو شاویز نے اسے پہنائی تھی۔ اگر تم واقعی شاویز سے محبت کرتی ہو نا، خدا کا واسطہ اس مسیحا کے رشتے کو ہاں کر دو، ورنہ میں سمجھوں گی زمرہ تم نے کبھی شاویز سے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔ میرا بیٹا ہی تم سے محبت کرتا رہا۔ پھپھو یہ سب کہہ کے رکی نہیں اور کمرے سے چلی گئی۔ زمرہ کو اپنی انگلی بہت خالی خالی سی محسوس ہوئی۔ وہ خالی نظروں سے بس اپنی انگلی کو دیکھے جا رہی تھی جہاں انگوٹھی کا نشان ابھی تک موجود تھا، اور دوسری طرف پھپھو شاویز کی تصویر پہ سر رکھے بلک بلک کے رو رہی تھی۔ میرے چاند، مجھے معاف کر دینا، آج میں نے زمرہ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی برباد کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ شاویز، میرے چاند، اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ اور زرمین کو لگا شاویز کی خاموش تصویر مسکرانے لگی ہے، شاید وہ بھی ماں کے فیصلے سے خوش ہوا تھا۔ ماما، مجھے آلیان کا رشتہ منظور ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی کی موجودگی میں زمرہ نے چائے پیتے ہوئے عام سے لہجے میں آلیان کے رشتے کی منظوری دے دی۔ سب حیرت سے زمرہ کا منہ دیکھ رہے تھے۔ آلیان، تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، میں تمہاری زندگی میں آ رہی ہوں تمہاری موت کا سامان لے کے۔ زمرہ نے صاف دیکھا کہ سبھی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ زرمین پھپھو نارمل بیٹھی تھیں، ماما کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا، آلیان انہیں بے حد پسند تھا۔ وہ خاموشی سے ہاسپٹل آ گئی، دل بہت بے قرار تھا۔ فیصلہ کر تو لیا تھا لیکن اس فیصلے پہ قائم رہنا زمرہ کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کاش ان جھمیلوں سے بھاگا جا سکتا۔ وہ تھک کے ٹیبل پہ سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ اسی پل ماما کی کال آنے لگی۔ زمرہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ السلام علیکم، زمرہ نے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ماما آج بہت خوش تھیں۔ ٹھیک ہوں ماما، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ماما کی بے وقت کی کال سے پریشان ہو گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم بس گھر پہنچو، تمہارے سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ ماما کی بات زمرہ کو عجیب لگی۔ میرا سسرال؟ ہاں بیٹا، ایما آئی ہوئی ہے، تم بس جلدی سے آؤ، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ ماما یہ کہہ کے کال بند کر چکی تھی۔
اور زمرہ سسرال لفظ میں بری طرح سے الجھ چکی تھی۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ زمرہ نے خود کو بہت بے بس پایا۔ کچھ دیر بعد پھر ماما کی کال آنے لگی۔ اف، کیا کروں؟ زمرہ، تم آ رہی ہو یا ہمیں بے عزت کرواؤ گی؟ ماما بہت غصے میں تھی۔ ماما، راستے میں ہوں، ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوں، زمرہ نے روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی راہداری سے مڑی، آلیان سینئر ڈاکٹر سے محو کلام نظر آیا۔ اگر ڈاکٹر سے اسے بات نہ کرنی ہوتی تو آلیان کو دیکھ کے فوراً راستہ بدل چکی ہوتی۔ وہ فاصلے پہ کھڑی ہو کے ان کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کب تک ہوش آئے گا؟ آلیان ڈاکٹر سمیر سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کرے گا جلد ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر سمیر اب زمرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج ایکسیڈنٹ کا کیس ہاسپٹل میں آیا تھا اور آلیان اسی سلسلے میں یہاں موجود تھا۔ جی ڈاکٹر زمرہ، سر میرے گھر میں ایمرجنسی ہے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ زمرہ کا دل کیا آلیان کو یہاں سے غائب کرتے۔ آلیان لبوں پہ دھیمی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، آپ جائیے۔ زمرہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہاسپٹل سے باہر آئی۔ راستے بھر وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتی ہوئی آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شور ہنگامے کی فضا صاف محسوس ہوئی۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ ایما کو دیکھنے والی تھی۔ روم میں بیگ رکھتے ہی وہ بےتابی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ایما کو دیکھ کر نہ جانے اتنے سال کی سوئی ہوئی محبت کیسے جاگ گئی۔ وہ بے تابانہ انداز لیے اس کے گلے سے جا لگی اور وہ بھی اسے دیکھ کے بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کتنے ہی پل دو بچھڑی دوستیں ایک دوسرے سے گلے لگی رہیں۔ ایما کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور زمرہ کی بھی۔ ایما کی بڑی بہن سیما بھی ساتھ کھڑی محبت سے زمرہ کو دیکھ رہی تھی۔ آلیان ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس حوالے سے زمرہ کے لیے ان کی انوکھی سی فیلنگز تھیں۔ اتنے عرصے کے بعد ان کا بھائی شادی کے لیے راضی ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا زمرہ کو ابھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایما ہٹی تو سیما زمرہ کے گلے سے لگ گئی۔ اسے اپنی بھابھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایما کی امی بھی شفقت سے اسے گلے لگائے ہوئے تھیں۔ سبھی بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ماما بابا کا چہرہ بھی خوشی سے گلنار تھا۔ پھپھو کا دل بھی بہت مطمئن تھا۔ لیکن زمرہ کا دل آلیان کی نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس ماحول میں موجود ہو کے بھی موجود نہیں تھی۔ وقتی خوشی کے بعد وہ اب اپنے دل میں خالی پن محسوس کر رہی تھی۔ منگنی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی۔ ایک منگنی وہ ہوئی تھی جو شاویز اور اس نے کی تھی، اور ایک منگنی یہ ہونے والی تھی۔ شاویز کو بھولنا زمرہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کی یادوں سے خود کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ خود کو وہیں اسی رات میں چھوڑ آئی تھی۔ بس اب دنیا دکھاوے کے لیے جی رہی تھی۔ سب کے خوشی سے بھرپور چہروں کو زمرہ نے حسرت سے دیکھا تھا۔ پنک میکسی میں وہ آلیان کے پہلو میں بیٹھی اپنا امتحان لے رہی تھی، اور آلیان وائٹ شلوار قمیض میں عام دنوں سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج ان کی منگنی کی رسم تھی۔ یہ رسم زمرہ کے گھر کے لان میں ارینج کی گئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد آلیان اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے والا تھا۔ ان لمحوں میں زمرہ کا دل کانپ رہا تھا۔ آلیان اسے کبھی پسند نہیں تھا، اور جو پسند تھا تقدیر وہ اس سے لے چکی تھی۔ شاویز اسے رہ رہ کے یاد آ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، زمرہ کی سوچوں کو آلیان کی آواز نے بریک دیا۔ دل کر رہا ہے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ زمرہ کو اس وقت آلیان کے ساتھ بیٹھنا ہی زہر لگ رہا تھا۔ کجا اس کے ساتھ ابھی جانا۔ زمرہ نے جھرجھری سی لی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، وہ گنگنایا۔ اس چاند سے زیادہ خوبصورت میرا چاند ہے۔ آلیان کی مزید سرگوشی اسے سنائی دی۔ زمرہ کا دل کیا اسے لتاڑ کے رکھ دے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو، لیکن آس پاس مہمان تھے، وہ ابھی یہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے مجھ پہ سخت غصہ آیا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھک کے زمرہ کے مزید قریب ہو کے بولا۔ نظر سامنے مہمانوں پہ تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آلیان زمرہ کو فوراً سمجھا نہ ہو؟ آلیان ہمیشہ اس کے دل کی بات کو فوراً سمجھ جاتا تھا۔ اب تو یہ بندہ تم نے زندگی بھر برداشت کرنا ہے۔ وہ چپکے سے زمرہ کا نازک ہاتھ تھام چکا تھا۔ زمرہ نے فوراً اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ وہ سی کر کے رہ گیا، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ چھڑا کے دکھا دو تو آج تمہیں مان جاؤں۔
وہ اب زمرہ کے ساتھ بیٹھا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ زمرہ جتنے ناخن گاڑ سکتی تھی گاڑ دیے، لیکن اس پولیس والے سے جیتنا زمرہ جیسی نازک لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا۔ تھک ہار کے وہ رک گئی۔ آلیان نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ہار گئی؟ آلیان نے دوبارہ سے سرگوشی کی۔ زمرہ اب چپ نہیں رہ سکی۔ جیت جاؤں گی جلد۔ جیت تو چکی ہو میرے دل کو اور مجھے۔ اس کا لہجہ بہت بھاری تھا۔ اور کیا جیتنا چاہو گی؟ تمہاری موت کو، زمرہ دل میں کہہ گئی، لیکن اس کے منہ پہ نہیں کہا۔ میں تمہیں اپنا آپ سونپ چکا ہوں، چاہو تو مار ڈالو، اف نہیں کہوں گا۔ زمرہ دہل سی گئی کہ کیا یہ میری سوچیں بھی پڑھ رہا ہے؟ آلیان احمد نے زمرہ کو اپنا آپ سونپ دیا ہے، چاہے تو مار ڈالے چاہے تو پیار کرے، ہم حرف شکایت زبان پہ نہیں لائیں گے۔ آزما لو زمرہ۔ اس کے الفاظ اس کے جذبوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ تم اس گمان میں مت رہو کہ تم جیت چکے ہو۔ زمرہ نے اس بار آلیان کی طرف رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں بہت جلد شکست سے دوچار کروں گی۔ اب زمرہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں میری جان کہ تم جیت چکی ہو۔ جان لفظ سن کے زمرہ کا دل کیا آلیان کا کچھ کر ڈالے۔ پھر اور کون سی جیت چاہیے میری ننھی سی جان کو؟ زمرہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ جان مجھے دوبارہ مت کہنا۔ زمرہ ہرا اٹھی اور آلیان کا کہا بہت بے ساختہ تھا۔ اچھا تو ڈارلنگ کہا کروں؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تمہیں دیکھ کے میرے لبوں سے لفظ جان ہی نکلتا ہے۔ وہ جیسے اپنی پریشانی زمرہ کے گوش گزار کر رہا تھا اور زمرہ اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ اچھا تم مجھے ڈارلنگ کہہ لیا کرو، میں تمہیں جان کہہ دیا کروں گا، میں نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ وہ فائنل کر کے اب اسے پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ زمرہ کا دل کیا سامنے ٹیبل پہ رکھا جگ آلیان کے سر پہ دے مارے، مگر وہ صرف سوچ کے رہ گئی۔ میرے بارے میں اتنا مت سوچو، اپنے دل میں دیکھو میں وہی ہوں، آلیان نے اتنے یقین سے کہا کہ زمرہ کا دل کیا کہ کہا لگا کے زور زور سے ہنسے اور تالیاں بجائے۔ اسی پل آلیان کی امی اور زمرہ کی ماما اسٹیج پہ آئے۔ ان کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ زمرہ کی ماما نے زمرہ کو انگوٹھی دی۔ بیٹا آلیان کو پہناؤ۔ انگوٹھی لے کے زمرہ نے سامنے کھڑی پھپھو کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ زمرہ کی آنکھوں میں بھی پانی اتر آیا۔ کتنا مشکل وقت تھا اپنے پیار کے قاتل کو انگوٹھی پہنانا، لیکن زمرہ اس وقت پلے صراط سے گزرنے والی تھی۔ انگوٹھی زمرہ کے ہاتھوں میں کانپ رہی تھی، یا شاید زمرہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ زمرہ انگوٹھی نہیں پہنا پا رہی تھی۔ ماما نے زمرہ کا ہاتھ تھام کے آلیان کو رنگ پہنائی اور آلیان نے زمرہ کو پہنائی۔ زمرہ کا دل چاہا اپنا ہاتھ کھینچ لے، لیکن سب کے سامنے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ آلیان کی شرارت بھری مسکان زمرہ کا دل جلا رہی تھی۔ جس طرح آنن فانن ان کی منگنی ہوئی تھی، اسی طرح شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی، اور جس دن شادی کی تاریخ رکھی گئی تو آلیان نے اس دن اسے کال کی۔ ہیلو۔ زمرہ کے ہیلو پہ آلیان گنگنایا، اپنی شادی کے دن اب نہیں دور ہے، تم بھی تڑپا کرو میں بھی تڑپا کروں۔ زمرہ خاموش رہی۔ آلیان کو لگا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ زمرہ سن رہی ہوں، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ بے چین ہوا۔ زمرہ ہنس دی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ تمہاری خوش فہمی پہ ہنس رہی ہوں۔ زمرہ نے اسے خوش فہمیوں سے نکالنا چاہا۔ زمرہ اب تو غصہ تھوک دو، کب تک دل میں بات رکھو گی؟ اب تو ہماری شادی ہو رہی ہے۔ آلیان نے اسے منانے کی کوشش کی۔ تم کیسے مانو گی مجھے بتاؤ؟ اگر میری جان جانے سے مانو گی تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ تم بھول سکتے ہو، میں نہیں بھول سکتی۔ تم میرے کزن کے قاتل ہو اور یہ بات میں قیامت تک بھولنے والی نہیں۔ زمرہ نے یہ کہہ کے کال کاٹ دی۔ کھڑکی کے پاس آ کے باہر آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں اس کے خیال سے شاہویز تھا۔ آج شام میں ان کی مہندی تھی اور دن میں اس کا اور آلیان کا نکاح تھا۔ بعد نماز جمعہ آلیان نکاح کے لیے آ چکا تھا۔ زمرہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما اور پھپھو اس کے ساتھ تھیں۔ دونوں ہی چپکے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں اور ایک دوسرے سے چھپا بھی رہی تھیں۔ شانی بھائی نکاح نامہ لیے اس کے پاس آ کے بیٹھے
اور بھی چند لوگ اندر آئے، لیکن زمرہ سرخ گھونگھٹ میں دیکھ نہیں سکی۔ شانی بھائی کے ہاتھوں میں پین تھا، ان کے ہاتھ اس موقع پہ کپ کپا رہے تھے۔ شانی نے آستین سے اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کیا اور نکاح نامہ زمرہ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ زمرہ کے دل کی قیامت تو صرف وہی جانتی تھی۔ اس کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پہ سائن کیا۔ آلیان، یہ تمہاری موت کے کاغذ ہیں جن پہ میں نے آج سائن کیے ہیں۔ بہتی آنکھوں سے زمرہ آلیان سے دل ہی دل میں مخاطب تھی۔ شانی بھائی اسے سینے سے لگائے رو دیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں زمرہ کے بچپن سے لے کے ابھی تک کا ہر لمحہ تیزی سے ایک فلم کی طرح گزر رہا تھا۔ یہ لمحہ کسی بھی بھائی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بہنوں سے ساری زندگی لڑتے جھگڑتے ہیں، جب ان کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو روتے بھی سب سے زیادہ وہی ہے۔ جہاں بیٹی کو رخصت کرنا باپ کے لیے کٹھن ہوتا ہے، وہیں بھائی کے لیے بھی آسان نہیں ہوا کرتا۔ شانی اسے گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ بھائی، غم نہ کھاؤ، جلد ہی بیوگی کی چادر اوڑے واپس یہیں آؤں گی، زمرہ دل میں بول رہی تھی۔ اب اس کی سوچیں صرف آلیان پہ تھیں۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ آلیان سفید لباس پہ پیلا دوپٹہ پہنے جھولے پہ زمرہ کے ساتھ بیٹھا بہت سرشار تھا۔ زمرہ نے اورنج اور پیلا لہنگا پہنا ہوا تھا اور نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آلیان کا دل اسے دیکھ دیکھ کے بھر نہیں رہا تھا۔ اتنی شدت سے آلیان نے زمرہ کو چاہا تھا، شاید ہی کسی نے چاہا ہو۔ یہ اس کی محبت کی انتہا تھی کہ آج زمرہ اس کے نکاح میں تھی۔ لوگ رسم کر رہے تھے۔ آلیان مٹھائی کھا کھا کے تھک چکا تھا۔ زمرہ مٹھائی کھا نہیں رہی تھی، وہ صرف ہونٹوں سے ٹچ کر رہی تھی، اور آلیان بیچارہ پوری کی پوری کھا رہا تھا۔ بیٹا جی، تم تو ابھی سے ہی تھک گئے، آلیان کی بہن سیما اسے چھیڑ رہی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے، ظالمو ڈراؤ نہیں بیوی سے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے، کہیں غصے میں آ کے کوئی الٹا سیدھا انجیکشن نہ ٹھوک دے، آلیان زمرہ کو دیکھ کے بہن سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بہن بہت زور سے ہنسی تھی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کے ابھی آئی تھی۔ سب لوگ شادی ہال جا چکے تھے۔ اس نے پھپھو کے ساتھ شادی ہال جانا تھا۔ پھپھو نماز پڑھ رہی تھیں۔ زمرہ دروازے میں کھڑی ہو کے پھپھو کو دیکھنے لگی۔ اس عورت کا کتنا حوصلہ تھا۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی، میکے والوں سے مل نہ سکی، پھر جوان بیٹے کی موت کا غم۔ زمرہ کو پھپھو پہ بہت ترس آیا۔ اب پھپھو دعا مانگ رہی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کے اپنا سجا سنورا روپ دیکھ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھنے والا آج اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پھپھو نماز پڑھ کے کھڑی ہو چکی تھیں۔ پھپھو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت عام سے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں سدا سہاگن رکھے۔ پھپھو اپنے آنسوؤں پہ ضبط کر رہی تھیں۔ پھپھو، اب بد دعا تو مت دونا۔ زمرہ روٹھنے لگی۔ زمرہ، پھپھو نے اسے گھورا۔ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آلیان کے بارے میں سوچو۔ ایک لڑکی کے لیے اس کا سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ماضی کو یہیں دفنا کے جاؤ۔ شاویز کو سوچنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے، تم کسی اور کے نکاح میں ہو۔ اچھا پھپھو آج شاویز مجھے دیکھ کے کیا کہتا؟ وہ نیچے بیٹھ گئی، پھپھو کی گود میں سر رکھ کے بہت معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ پھپھو کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ پھپھو، کیا وہ مجھے دیکھ کے یہ کہتا کہ میں اسے اچھی لگ رہی ہوں؟ زمرہ پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو، آپ رونا چاہتی ہو نا؟ آج سوچ رہی ہے نا کہ آج وہ زندہ ہوتا تو آج میرا یہ روپ اس کے لیے سجایا جاتا۔ پھپھو اپنا ضبط کھو گئی۔ زمرہ کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زمرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن زمرہ نہیں روئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ آج اس کے احساسات پتھر کو مات دے رہے تھے۔ زمرہ نے روتی ہوئی پھپھو کو دیکھ کے ہاتھ میں موجود پرس کو سختی سے تھاما تھا، جس کے اندر اس کے دشمن کی موت قید تھی۔ اب وہ جا رہی تھی۔ پورا روم فریش پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پورے روم میں پھول ہی پھول تھے۔ آلیان نے زمرہ کو بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ اس کی بہن سیما اندر آ گئی۔
زمرہ کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آلیان ادھر آؤ، سیما نے بھائی کو بلایا۔ ادھر بیٹھو، سیما نے آلیان کو زمرہ کے ساتھ بٹھایا اور زمرہ کے مہندی لگے ہاتھوں میں اس نے آلیان کا ہاتھ دے دیا۔ زمرہ آج سے آلیان تمہارا ہوا۔ سیما زمرہ کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کیوں سیما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا بھائی اکلوتا ہے، میرے لیے اولاد کی طرح ہے، مجھ سے کافی چھوٹا ہے۔ ہم دونوں بہنوں کو ہمارے بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا، بہت مشکل سے یہ شادی کے لیے راضی ہوا ہے۔ میرے بھائی کو سنبھال لینا، اور یہ بہت غیر ذمہ دار ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ زمرہ حیرت سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے شاید اپنی بھابھی سے ایسی گزارش نہیں کی ہوگی جو آج سیما کر رہی تھی۔ زمرہ معاف کر دو گی نا؟ سیما کی آنکھیں آنسوؤں سے نہ جانے کیوں تر تھیں۔ زمرہ نے بامشکل اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ سیما اٹھ کے باہر آ گئی، اشارے سے آلیان کو بھی باہر بلایا۔ اب کمرے میں زمرہ تنہا تھی۔ زمرہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، میرا بھائی اکلوتا ہے۔ چاروں طرف انہی الفاظ کی بازگشت تھی۔ زمرہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی، یا اللہ میں کیسے آلیان کو زہر دے سکوں گی؟ اکلوتا بھائی ہے ان کا۔ زمرہ بے بسی سے رونے لگی۔ زمرہ نے پرس کھول کے زہر کی شیشی نکالی۔ یہ میں ہی کھا لیتی ہوں، لیکن میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی۔ زمرہ اپنے سر کو تھام کے بیٹھ گئی۔ یہ کیسی بے بسی تھی؟ وہ تو آلیان کو مارنے آئی تھی، اب اپنے مشن سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ لیکن ان ماں بہنوں کا کیا کروں جن کا یہ اکلوتا ہے، شاویز کی طرح اکلوتا۔ زمرہ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ جو بات زمرہ نے ان 2 سالوں میں نہیں سوچی، وہ زمرہ آج سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ زمرہ اٹھی، اپنا ڈریس چینج کیا، منہ ہاتھ دھویا، واش روم سے باہر نکل کے آئی تو آلیان بیڈ پہ دراز تھا۔ اسے زمرہ کو سادہ حلیے میں دیکھ کے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ ان چیزوں کا پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا۔ اچھا کیا چینج کر لیا، اف اتنی الجھن ہو رہی تھی مجھے، اور اتنا ہیوی میک اپ پتہ نہیں تم نے کہاں سے کروایا تھا، بالکل چڑیل لگ رہی تھی۔ زمرہ اپنے سادہ حلیے سے اسے چڑھانے والی تھی، الٹا وہ اسے تپا گیا تھا۔ جیسی بھی لگ رہی تھی تمہارے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے اپنے کمنٹس اپنے تک رکھو، مجھے بھی یہ ہیوی میک اپ پسند نہیں ہے، سمجھے تم؟ بندریا لگ رہی تھی یار تم۔ آلیان نے بہت خاص طریقے سے اسے انفارمیشن دی۔ زمرہ کا دل کیا کوئی چیز اٹھا کے آلیان کے سر پہ دے مارے، یا آلیان کو اس کمرے سے دھکے مار کے نکال دے۔ دل کیا ابھی وہ زہر کی شیشی آلیان کا منہ کھول کے اس میں انڈیل دے۔ تم نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ زمرہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ آلیان نے شرما کے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ زمرہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر زمرہ کا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ آلیان بہت توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ سادگی میں بھی اس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دھلا دھلایا حسن، بے داغ چمکتا ہوا۔ آلیان اس پل زمرہ میں بالکل کھو گیا تھا۔ وہ اس کے نام کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا خوبصورت احساس تھا۔ محبت کو پا لینا ایک ایسا سکون ہے جو کسی کسی کے نصیب میں میسر آتا ہے۔ تقدیر سے جس شخص کو آلیان نے ہر گھڑی مانگا تھا، آج وہ اس کے کمرے میں شرعی طور پہ موجود تھی۔ پیار کو پا لینے کی سرشاری ایک ایسی جیت ہے جس کے بعد دنیا میں جنت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ آلیان کو بھی زمرہ کا وجود اس کمرے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چلو اٹھو، مجھے سونا ہے۔ زمرہ نے اسے انگلی کے اشارے سے اٹھنے کو کہا، اور وہ بھی تابع داری سے اٹھ گیا۔ کپڑے چینج کرنے واش روم میں گیا۔ پیچھے سے زمرہ نے لائٹ آف کر دی۔ وہ واش روم سے کب آیا کب نہیں، زمرہ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ بے خبر سو چکی تھی۔ زمرہ کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ کھڑکی سے پردہ ہلکا سا سرکا ہوا تھا، جس میں سے دھوپ چھن چھن کے زمرہ کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اسی وجہ سے زمرہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھ نہ چاہتے ہوئے بھی زمرہ نے کھولی، کروٹ لی تو جھٹکے سے نیند اڑن چھو ہوئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آلیان اس کے پہلو میں سر پہ تکیہ رکھے بے خبر سویا ہوا تھا۔ زمرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔
یہ یہاں سویا ہوا ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ زمرہ نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ زمرہ کے دل نے کہا زمرہ یہ موقع اچھا ہے، اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اسے مار دے۔ زمرہ کے ہاتھوں میں تکیہ تھا، لیکن چند پل تکیے کو ہاتھ میں لیے زمرہ نے وہ تکیہ واپس رکھ دیا۔ یہ آسان نہیں ہے، زمرہ نے خود سے کہا۔ کسی کی جان لینے کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے، خدا کو بھولنا پڑتا ہے، روز محشر کا انکار کرنا پڑتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ اور زمرہ ایسی نہیں تھی، دل میں خوف خدا اور آخرت کے دن کا خوف موجود تھا۔ شاویز، تمہارے پاس اتنا بڑا دل کیسے تھا؟ تم معصوم لوگوں کی جان کیسے لے لیا کرتے تھے؟ چھوٹے بچوں کو مارتے وقت کیا تمہیں خدا یاد نہیں آیا کرتا تھا؟ جو بات ان 2 سالوں میں زمرہ کو کوئی واقعہ نہیں سمجھا سکا، وہ بات اس ایک رات میں زمرہ بہت آسانی سے سمجھ گئی تھی۔ زمرہ کا دل کانپ اٹھا۔ میں آلیان سے کتنی نفرت کرتی ہوں، لیکن میرے اندر اسے مار ڈالنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیا تمہیں کبھی ان معصوم لوگوں پہ رحم نہیں آیا؟ کیا تم اتنے پتھر تھے؟ اس سوچ نے زمرہ کی آنکھیں بھگو دیں۔ واش روم میں جا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شاویز، آج پہلی بار وہ اسے اس کے گناہوں سے یاد کر رہی تھی۔ شاویز، اللہ تمہیں بخش دے، آمین۔ بہت سا رو لینے کے بعد وہ نہا کے واش روم سے نکلی۔ روم میں آلیان کے ساتھ شانی بھائی اور پھپھو کو دیکھ کے وہ بے ساختہ پھپھو کے گلے سے جا لگی۔ کیسی ہو چندا؟ پھپھو بہت محبت سے زمرہ سے مخاطب تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، وہ مسکرا کے بولی، لیکن پھپھو کی نظریں اس کی روئی ہوئی آنکھوں پہ تھیں۔ اب شانی بھائی زمرہ کو گلے سے لگا رہے تھے۔ زمرہ بھائی کے گلے لگی، بھائی کی لمبی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا بھائی بھی اکلوتا تھا۔ اف اللہ، میرے بھائی کو سلامت رکھنا۔ شانی بھائی سے گلے لگائے وہ مسکرا دی۔ آلیان کی نگاہ اس پری کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ لوگ ناشتہ لے کے آئے تھے۔ اسی روم میں ان لوگوں نے ناشتہ کیا، پھر آلیان اور شانی بھائی باہر چلے گئے۔ وہ اور پھپھو کمرے میں تنہا رہ گئے۔ آلیان کے ساتھ تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ پھپھو اب اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ وہ پھپھو کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ پھپھو، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ زمرہ آنکھوں کو بند کیے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لگتی ہو، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ پھپھو کی بات پہ وہ روٹ گئی۔ جائیں پھپھو، میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ پھپھو کی گود میں منہ چھپانے لگی۔ پھپھو مسکرا دیں۔ یاد رکھنا، اسلام میں شوہر کے حقوق ہیں۔ اگر شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر شوہر ناراض ہو کے سویا تو فرشتے ساری رات اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پھپھو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ شوہر جیسا کہے ہمیشہ ویسے کرنا، شوہر سے ہی عورت کی اس معاشرے میں عزت ہے۔ زمرہ چاہ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ قدرت اسے خود بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھانے والی تھی، لیکن تب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ شادی کے 15 دن کے بعد آلیان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ ساری چھٹیاں اس کی کینسل کر دی گئیں۔ تم اپنا سامان ابھی پیک کر لو، ہم نے کل نکلنا ہے، آلیان زمرہ سے کہہ رہا تھا۔ زمرہ نے اچنبھے سے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ تم ہوش میں ہو؟ میں کیوں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ نہ جانے کون سے خواب دیکھ رہے ہو۔ زمرہ کا اس کے ساتھ جانے کے خیال سے ہی دماغ خراب ہونے لگا۔ لو بھلا، میں خواب کیوں دیکھوں گا؟ تم حقیقت میں مجھے میسر ہو۔ آلیان اسے تپانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ زمرہ کا دل جل اٹھا۔ آلیان اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا رہا اور اسی سب سے زمرہ چڑا کرتی تھی۔ آلیان نے زمرہ کی طرف قدم بڑھائے۔ پیچھے دیوار تھی، وہ دیوار سے جا لگی۔ آلیان کے دونوں ہاتھ دیوار پہ لگے ہوئے تھے اور ان کے نرغے میں زمرہ تھی۔ زمرہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ بتاؤ، یہ حقیقت ہے یا وہم؟ وہ چہرے کو 1 انچ کے فاصلے پہ اس کے چہرے سے رکھے یہ بات پوچھ رہا تھا۔ زمرہ کے لب بالکل سل چکے تھے۔ حقیقت، زمرہ نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، اور پھر آلیان پیچھے ہٹ کے ہنستا چلا گیا۔ زمرہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے یہی بات بہت ہے کہ تم میرے سامنے ہو۔ اتنے سال تمہیں دیکھے بنا بتائے،
اب تو میں روز آنکھ کھلتے ہی دیکھتا ہوں. یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے زمرہ. تم میری دسترس میں ہو، میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے چھو لوں، لیکن نہیں. میرے جذبے سچے ہیں اور جلد ہی تمہارے دل میں کھینچی ہوئی غلط فہمی کی دیوار کو توڑ دیں گے. اس دن تم خود میرے پاس آؤ گی زمرہ، میرا دل گواہی دیتا ہے. زمرہ ہک دک کھڑی رہ گئی اور پھر وہ وہاں رکا نہیں، کمرے سے باہر چلا گیا. وہ دونوں آج دوپہر کو یہاں پہنچے تھے. ان کا گھر 3 کمروں پہ مشتمل تھا. ایک چھوٹا سا لان گھر کے شروع میں ہی گھر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا. آلیان تو پہنچتے ہی تھانے چلا گیا تھا. زمرہ گھر کی چیکنگ کرنے کے بعد بیڈ پہ لیٹ کے سو چکی تھی. 3 دن وہ مسلسل گھر میں رہا. چوتھے دن وہ جاب پہ گیا. زمرہ کو پورا گھر خالی اور ویران سا لگا. وہ پورے گھر میں بولائی پھر رہی تھی. بار بار ذہن آلیان کی طرف خود ہی جا رہا تھا. اف، کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں میرے دماغ پہ قبضہ کر رہے ہو؟ وہ جھلا اٹھی. اسی پل گھر کا PTCL بجنے لگا. زمرہ نے بھاگ کے کال اٹھائی. کیا کر رہی ہو؟ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوگی. کال اٹھانے والا آلیان تھا اور پورے یقین سے کہہ رہا تھا. زمرہ کو لگا کہ کہیں یہ کیمرے تو لگا کے نہیں گیا. ہیلو. زمرہ کی خاموشی سے آلیان نے بےتابی سے اس کا نام پکارا. جی. کہاں کھو گئیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً پریشان سا ہوا. زمرہ نے ٹھنڈی آہ بھری. ہاں میں ٹھیک ہوں، زمرہ نے کہا. یار میرا تو بالکل دل نہیں لگ رہا. ایسے لگ رہا اپنا دل وہیں تمہارے پاس چھوڑ آیا ہوں. وہ اپنی بے چینی زمرہ پہ عیاں کر رہا تھا. میرا بھی دل کہاں لگ رہا ہے، زمرہ نے دل میں سوچا. بس اب کچھ دنوں کی چھٹیاں لوں گا. مجھ سے اب نہیں آیا جاتا. بس تم ہر طرف نظر آتی ہو. وہ بہت جذب سے بول رہا تھا. زمرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو اٹھا تھا. ایسے لگا وہ اس کے سامنے بیٹھا یہ سب کہہ رہا ہے. میں بس آدھے گھنٹے تک گھر آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا. بتاؤ کرو گی؟ وہ زمرہ سے پوچھ رہا تھا. زمرہ میں اقرار کی ہمت نہیں تھی. جھٹ سے فون کریڈل پہ رکھ دیا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا جو بری طرح سے حرکت میں آیا ہوا تھا. کمرے میں آ کے وہ تیار ہونے لگی. نہا دھو کے زمرہ نے کپڑے چینج کیے. باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگی. لیکن آدھا گھنٹہ کیا 2 پھر 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن آلیان نے نہ کال کی نہ وہ آیا. کہاں رہ گیا؟ زمرہ نے باہر شام کے سائے پھیلتے ہوئے دیکھ کے سوچا. ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ زمرہ کو اب غصہ آنے لگا تھا. اسی وقت فون بج اٹھا. وہی ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ ابھی نہیں آ سکتا. زمرہ سخت بدگمان ہوئی. آہستہ سے فون اٹھایا. السلام علیکم، مسز آلیان بات کر رہی ہیں؟ کوئی اجنبی فون پہ تھا. زمرہ کو حیرت ہوئی. جی میں بات کر رہی ہوں. زمرہ کا دل انجانے وسوسوں سے پریشان ہو اٹھا. آلیان کو گولی لگی ہے، آپ ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں، وہ ICU میں ہے. کہنے والا اس کے سر پہ بم پھوڑ چکا تھا. زمرہ پتھر بنی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی. وہ اب ہاسپٹل کا نام بتا رہا تھا. زمرہ کو زور کا چکر آیا. وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. بنا چپل پہنے وہ باہر کی طرف بھاگی. گیٹ پہ چوکیدار نہیں تھا. اللہ جانے کہاں چلا گیا تھا. باہر سڑک سنسان تھی. زمرہ کو نہ راستہ معلوم تھا نہ جگہ. وہ بس دیوانی ہوئی بھاگ رہی تھی. اس کی نگاہ میں صرف ایک چہرہ تھا اور وہ چہرہ آلیان کا تھا جو اس کا شوہر تھا، جسے اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا. نہ جانے کہاں سے ایک ٹیکسی آئی. زمرہ نے روتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی کو روکا. ہاسپٹل کا نام بتایا. ٹیکسی والا بوڑھا بزرگ تھا. زمرہ کی حالت دیکھ کے سمجھ گیا کہ یقیناً ہاسپٹل میں کوئی جان سے پیارا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. یا اللہ مجھ پہ رحم کرنا، یا اللہ مجھے یہ غم نہ دینا، میں سہ نہیں سکوں گی. یا اللہ آلیان کو میری بھی زندگی عطا کر دے. وہ بلند آواز میں اپنے رب کو پکار رہی تھی. زمرہ کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا. ہاسپٹل کے گیٹ پہ پولیس ہی پولیس تھی. شاید کہیں حملے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تھا. زمرہ لٹی پٹی سی دروازے کو پار کر کے ہاسپٹل میں داخل ہوئی. اندر بھی پولیس بھری ہوئی تھی.
اس کے لٹے پٹے انداز سے کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ پولیس والے خود بخود اسے راستہ دیتے چلے گئے اور بالکل سامنے وہ دشمن جاں کھڑا نظر آیا۔ وہ بھی حیرت سے زمرہ کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر زمرہ نے خود کو بھاگتے ہوئے پایا اور وہ آلیان کے سینے سے جا لگی اور بے تحاشا رو دی۔ آلیان کے سینے سے لگ کے اس کے بے قرار دل کو قرار آیا۔ آلیان حیرت سے بت بنا اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ آلیان، میری جان نکال دی تم نے، میں مر جاتی آج، زمرہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ریلیکس زمرہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں۔ آلیان اسے لیے اندر آ گیا، بینچ پہ بٹھایا، اپنے شوز اتار کے آلیان اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے پہن رہی تھی۔ تمہیں کسی نے کال کی تھی؟ وہ جوتے پہنا کے اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ زمرہ نے سرخ ہوتی ناک کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں ایک اور آلیان بھی ہے، شاید غلطی سے انہوں نے تمہارے نمبر پہ کال کر دی، تم مجھے کال کر کے دیکھ لیتی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا، میں دماغ نے کچھ کام نہیں کیا۔ زمرہ نے نظریں بدستور جھکا رکھی تھیں۔ تم نے کہا تھا تم آ رہے ہو، تم نہیں آئے، زمرہ نے شکوہ کیا۔ اچانک ہمیں جانا پڑ گیا تھا، ڈاکوؤں کی اطلاع ملی تھی تو میں اسی وقت نکل گیا، پھر وہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہوا، ہمارے کافی بندے مارے گئے ہیں۔ وہ زمرہ کا ہاتھ دباتے ہوئے بول رہا تھا۔ زمرہ کو اچانک اس حالت میں دیکھ کے وہ کس قدر ڈر گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کچھ ہی دیر میں گھر آ رہا ہوں، تم ابھی گھر جاؤ، آلیان پیار سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمرہ بھی ہلکا سا مسکرائی اور زمرہ ایک پولیس اہلکار کے ساتھ پولیس کی گاڑی میں گھر آ گئی۔ آج اللہ نے اسے ایک بہت بڑی قیامت سے بچایا تھا۔ گھر آ کے اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور بہت روئی۔ آج ان آنسوؤں میں آلیان کی نفرت بہہ گئی۔ آج دل اس کے لیے بہت بے قرار تھا۔ زمرہ کھڑکی کے پاس آ کے آسمان کو دیکھنے لگی۔ شاہویز، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، میری دعاؤں میں تم ہمیشہ شامل رہو گے، لیکن ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ اسی پل آلیان کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی کھڑکی پہ کھڑا ہوا، آسمان کو دیکھنے لگا، پھر زمرہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ زمرہ، یقین کرو میں نے شاہویز کو جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، آلیان آسمان پہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمرہ نے فوراً آلیان کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے خاموش کر دیا، اور آلیان نے زمرہ کے لبوں پہ رکھے ہاتھوں کو چوم لیا۔ زمرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ زمرہ، ہم اپنے بیٹے کا نام شاہویز رکھیں گے، اور زمرہ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا اور آلیان کے گلے جا لگی۔ شاہویز کے نام کا کونا اس کے دل میں ہمیشہ آباد رہنے والا تھا، لیکن اب وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھی، اور مڑ کے اب وہ دونوں آسمان پہ چاند کو دیکھ رہے تھے، جس کا ایک ٹکڑا آلیان اور ایک ٹکڑا زمرہ تھی، اور آج وہ دونوں جڑ گئے تھے محبت کی ڈور سے۔